الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم فقال المرء مع من احبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم، کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کسی قوم سے یا کسی لوگوں سے یا کسی جاننے والے سے محبت کرتا ہے اور لیکن پسند کرتا ہے اس کو، لیکن وہ ان سے مل نہیں سکتا یا ملاقات نہیں کر سکتا یا ان کے ساتھ رہ نہیں پاتا کسی بھی وجہ سے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال المرء مع من احبہ، یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا میں انسان کو جس کسی کے ساتھ محبت ہوگی یا جو پسند ہوگا یا جس کی کمپنی میں وہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوگا، تو آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ وہاں پہ بھی اس کا مقام رکھ دیں گے، یا ان کا جو اٹرنل فیٹ ہوگا وہ ایک دوسرے کے جو ہم خیال سارٹ آف کہہ سکتے ہیں لوگ، یا ایک دوسرے کو پسند کرنے والے لوگ یا ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ جو اس دنیا میں ہوں گے، ان کا آخرت میں بھی انجام ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب وہ انسان کی اپنی کمپنی پہ ہوگا، اس کی اپنی ایسوسیشن پہ ہوگا، اپنے تعلقات پہ، جو بھی انسان کی جو لائف سٹائل ہوگا جس کے اندر وہ رہنا پسند کرے گا، تو آخرت میں جس طرح کے لوگوں میں وہ یہاں ہوگا اس کا انجام اسی طرح کے لوگوں میں آخرت میں بھی ہوگا۔ اس حدیث میں یہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں جس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرو گے، آخرت میں تمہارا انجام انہی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال اس کی زیادہ وضاحت، کیونکہ اب یہ حدیث تو ظاہر ہے اوبویسلی اٹ واز کوائٹ بریف، مگر ایک دوسری حدیث میں اس کا کافی اچھا ڈیٹیل آنسر بھی ہمیں ملتا ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ انہ قال یا رسول اللہ الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل كعملهم۔ اس میں حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو کہ جلیل القدر اتنے بڑے صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس آدمی کے بارے میں جو يحب القوم، جو اگین سملر کوشچن ہے کہ جو کسی خاص کسی لوگوں سے، قوم سے یا کسی بھی کائنڈ آف پیپل سے محبت کرتا ہو، انہیں پسند کرتا ہو، لیکن ولا يستطيع ان يعمل كعملهم، مگر اس کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان کی طرح کے عمل کر سکے۔ یعنی اس دنیا میں کوئی بندہ ہے، وہ امپریس ہے کسی سے اور وہ چاہتا ہے اس جیسا بنے، مگر اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس لیول کا عمل کر سکے یا اس کی طرح کا بالکل ایگزیکٹلی بن سکے۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انت ابا ذر یا ابا ذر مع من احببت، یہی ایگزیکٹلی اسی طرح کا آنسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اے ابو ذر، کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے قیامت میں جس کے ساتھ اس دنیا میں رہنا پسند کرتے ہو۔ اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عرض کیا قال فإنی احب اللہ ورسولہ، کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ فرمایا جب عرض کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا قال فإنک مع من احببت، تو اگر تم جو کہہ رہے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، فائن، تم انہی کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، یعنی کہ قیامت میں تمہارا جو مقام ہوگا وہ اگر تم رسول سے محبت کرتے ہو گے تو یقیناً ان کی صحبت میں ہی وہاں پہ بھی تمہارا انجام ہوگا۔ قال فعادها، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اگین سیم کوشچن پھر دوبارہ کیا کہ انہیں، یعنی کہ ایک سارٹ آف یا تو جیسے ہوتا ہے ایکسائٹمنٹ میں اور خوشی میں جو کبھی کبھار دوبارہ ریکنفرم کیا جاتا ہے بات کو، تو انہوں نے دوبارہ یہی کوشچن کیا
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انہیں یہی جواب دیا کہ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. اگر تم جیسے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اس کا جواب میں آبویسلی ان کا مطلب یہی تھا کہ قیامت کے دن آخرت میں یا جنت میں انشاءاللہ تم انہی کے ساتھ ہوگے. اور ایک دوسری روایت میں بلکہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور خاص طور سے صحابہ کے دل میں ان کی صحبت کا اتنا اثر ہوتا تھا آبویسلی، تو ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس کی اور ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے، جہاں پہ ان رجلا قال، ایک آدمی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا قال یا رسول اللہ متی الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی. اس آدمی نے سوال کیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک وما عادت لہا، کہ ہلاکت ہو تیری، یعنی یہ کیسا سوال ہے، تم نے کیا تیاری کیا قیامت کے لیے. اس پر اس آدمی نے کہا قال ما عادت لہا الا انی احب اللہ ورسولہ. سملر بات کی اس آدمی نے بھی کہ میں نے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، کوئی میری پریپریشن تو نہیں ہے اس کے سوا کہ الا انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی خاص میری پریپریشن نہیں ہے آخرت کے لیے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، وہی جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، یہاں پہ بھی وہی جواب دیا کہ تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے اس دنیا میں محبت کرتے ہو. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فما رأیت المسلمین فرحوا بشیء بعد اسلامہم فراحهم بها، کہ مسلمانوں کے اندر، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، شیخین دونوں روایت کر رہے ہیں، اور اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو، اور خاص طور سے اس میں ظاہر ہے اوبیسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معیت یا صحبت کا ان کا جو ایک ان کے لیول پہ یا ان کے مقام پہ جا کے اور وہاں پہ ان کے ساتھ ہونا ان کی کمپنی میں، یہ بات جتنا مسلمانوں کو خوش کرتی تھی، یہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسری چیز مسلمانوں کو اس سے زیادہ خوش نہیں کرتی تھی. یعنی جو صحابہ اس وقت موجود تھے، ظاہر ہے ان کے لیے جو ان کے دلوں میں جو سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی جو ہوپ اور ڈیزائر اور جو ان کی وش ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوں. اور اصل جو چیز ان کو بادر کرتی تھی وہ یہی تھی کہ باقی سب اسائڈ، بٹ ہاؤ کین وی گیو اپ دا کمپنی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات انہیں جتنا خوش کرتی تھی کہ اس دنیا میں اگر وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی کمپنی میں رہنا پسند کرتے ہیں تو آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہونا ان کے لیے پاسبل ہو جائے گا. اس سے زیادہ خوشی مسلمانوں کو اور کسی دوسری بات پہ نہیں ہوتی تھی. اور پھر انس رضی اللہ عنہ اس کے علاوہ ایک دوسری روایت میں اسی کے آگے اس طرح کے بھی الفاظ ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول الصلاۃ والسلام انت مع من احببت فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبی ایاهم وان لم يعمل اعمالهم. کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں ہم لوگوں کو اس سے زیادہ خوشی اور کوئی کسی بات سے نہیں ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم رہنا پسند کرتے ہو یہاں اس دنیا میں. تو اور پھر فرمایا حضرت انس نے کہ میں اسی لیے میں بھی احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، و ابا بکر اور ابو بکر سے، و عمر اور عمر سے، اور میں امید کرتا ہوں ارجو ان اکون معہم، کہ میں انہی کے ساتھ، میں آئی ہوپ اینڈ آئی وش اینڈ آئی وانٹ کہ میرا انجام آخرت میں انہی کے ساتھ ہو. ان کی محبت بحبی، ان کی محبت کی وجہ سے جو اس دنیا میں ان سے کرتا ہوں، ایون دو وَإِن لَمْ أَعْمَلُ أَعْمَالَهُمْ، ایون دو میرے وہ اعمال تو نہیں ہیں اوبیسلی جو ان لوگوں کے ہوں گے. اوبیسلی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، تو ان کے اعمال جیسا عمل انس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں میرے پاس نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی آئی ہوپ اینڈ آئی وش اینڈ آئی ڈیزائر کہ میرا آخرت میں انجام ان کے ساتھ ہو، کیونکہ میں انہیں پسند کرتا ہوں، ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یا آخرت میں بھی میرا ان کے ساتھ ہی انجام ہونا، میں اتنا آئی ہوپ اینڈ آئی ڈیزائر فار دیٹ. اس وجہ سے اس بات پہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اتنی تسلی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہو. اور آبویسلی ساتھ رہنے کا مطلب آبویسلی یہ تو نہیں ہے کہ جو انبیاء کا مقام ہوگا وہ تو ظاہر ہے
انبیاء کا سب سے اپنا ایک مقام ہوگا اور ایک لیول ہوگا، تو ایگزیکٹلی اس لیول پہ تو کوئی نان نبی آبویسلی پہنچنا مشکل ہے، لیکن اس مقام پہ ہونے کا مطلب وہ سملر کیپیسٹی میں یا سملر اسٹیج پہ ہوں گے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہے، اس کا خادم ہے، وہ دونوں ایک ہی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک ہی جگہ پہ کہیں کسی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ دونوں ایون دو مرتبے کے لحاظ سے ایک مالک ہوگا، ایک خادم ہوگا، ایک امپلائر ہوگا اور ایک اس کا امپلائی ہوگا، بٹ ان کا جو لیول ہوگا یا ان کا جو مقام ہوگا جس گاڑی میں ہیں، جس روم میں ہیں، وہ کیونکہ ایک ساتھ ہوں گے، تو کمپنی ہونا اس میں کوئی بعید یا مشکل بات نہیں ہے. لیکن آبویسلی یہ کمپنی ہونے کا مطلب انسان کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ وہ اطاعت کرنے والا بندہ ہو. اگر ایک بندہ ہے اس کے اندر اطاعت والی صفت ہی نہیں ہے، کوالٹی ہی نہیں ہے، تو وہ کلیم ہی نہیں کر سکے گا کہ مجھے کوئی محبت بھی ہے. انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے یا چاہتا ہے یا پسند کرتا ہے، تو اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کی اطاعت اپنے اوپر لازم بھی کرتا ہے، تبھی اس کا جو کلیم ہوتا ہے وہ صحیح ثابت ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے بی رابعہ بصری رحمہ اللہ نے ایک شعر فرمایا ایک دفعہ، تُعْصِي الْإِلَٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ، کہ تو اللہ سے محبت کا جھوٹا وعدہ کرتا ہے، یعنی اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اپنی محبت کو بھی بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. هَذَا الْأَمْرِ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعٌ، یہ عقل قیاس یعنی لاجک کے بالکل بات ہی خلاف ہے. یہ تو یعنی بہت یہ عجیب کوئی بات ہے کہ یہ اس طرح کا آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو. لو کان حبک صادقا لأطعته، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی تو اللہ کی اطاعت کرتا، اس لیے کہ ان المحب لمن يحب مطیع، جو محب ہوتا ہے وہ لمن يحب مطیع، کہ وہ اپنے جس سے وہ محبت کرنے کا کلیمنٹ ہوتا ہے، جو کلیم کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کا مطیع بھی ہوتا ہے، اطاعت گزار بھی ہوتا ہے، اس کی جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کا پابند بھی ہوتا ہے، اس کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو ماننے والا بھی ہوتا ہے. اور پھر جب جس بندے میں اطاعت ہوتی ہے، اور اوبویسلی وہ جس کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کا اطاعت گزار جب ہوتا ہے، تو اس پر قرآن پاک میں خود ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. سورہ نساء کے اندر یہ آیت آتی ہے جس میں فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اس کا جو انہی وہ انعام یافتہ لوگوں میں سے ہو جاتا ہے پھر، جو جن میں من النبیین، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کے ساتھ وحسن اولئک رفیقا. اور یہ کتنا ہی زبردست یعنی کہ اس کا مقام ہو جاتا ہے، اور رفیق کے اعتبار سے یعنی کہ کمپنی کے اعتبار سے وہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور اس آیت کی جو شان نزول میں ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے، جس کو ابن مردویہ اور طبرانی وغیرہ کی سند سے ابن کثیر نے نقل کیا ہے. اس حدیث میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے. بہرحال اس کا کرکس یہ ہے اس حدیث کا کہ اس میں ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے یہی کہا کہ مجھے اپنے میاں، بیوی، بچوں، جان، مال، اپنے تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے، اور میرا I just can't bear the fact کہ میں آپ کے ساتھ نہ ہوں. اور میری اس کیپیسٹی میں جو میرا ایک جو حب رسول کا جو ایک ایموشنل کیپیسٹی ہے وہ اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہے کہ میں مجھے جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں تو مجھے تسلی ہی نہیں ہوتی. اور مجھے اصل خطرہ یہ لگا رہتا ہے، اس آدمی نے کہا کہ اگر میں یعنی مرنے کے بعد بھی اگر مجھے مرنے کا کوئی ڈر ہے تو اس میں سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ آخرت میں آپ کے ساتھ آپ کا دیدار سے محروم ہو جاؤں گا، اور یہ جو میرے پاس ایک بینیفٹ ہے اس دنیا میں وہ میرے پاس وہاں نہیں ہوگا، تو میں اس چیز سے بہت ڈرتا ہوں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے اس وقت کچھ نہیں کہا جب تک کہ یہ آیت نازل نہیں ہو گئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کا مقام
انہی انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ، یعنی جو جن پہ اللہ کا انعامات ہوں گے، باؤنٹیز ہوں گی، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، انہی لوگوں کے ساتھ اس بندے کا بھی انجام ہوگا۔ اور ظاہر ہے ایک نارملی بھی اگر دیکھا جائے، جو ایک مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ ہر وقت دن میں 5 وقت ایٹ لیسٹ، اگر کوئی یہ سمجھیں کہ بالکل لیسٹ لیول پہ بھی مسلمان ہو، صرف فرض نماز میں ہی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور ایک دعا اس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ اب یہ صراط مستقیم پر چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوبیسلی صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہوتا ہے جس پہ اللہ نے انعام کیا ہوتا ہے، اس راستے کا مطلب ہے صراط مستقیم۔ اور یہ وہی راستہ ہے جس کے بارے میں اس سورہ نساء میں آیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اطاعت کرنے والا بندہ ہوگا وہ اللہ اور رسول کی، وہ ان کے ساتھ انہی انعام یافتہ لوگوں میں سے ہوگا، جس کے بارے میں سورہ فاتحہ میں آیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں اس سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی ہدایت پہ چلا۔ تو جب یہ دعا مانگتا ہے انسان، تو وہ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے ان انعام یافتہ لوگوں کی صف میں، یا ان کی مقام پہ، ان کے لیول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور وہ چلنا کیسے ہوگا؟ وہ obviously اس میں نمبر 1 جو ہائیسٹ لیول پہ انعام یافتہ لوگوں میں وہ نبیین ہوں گے۔ وہ اب obviously اگر آج کل کے حساب سے ہم دیکھیں تو نبی تو دوبارہ پیدا ہو نہیں سکتا، کیونکہ آخری نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب دنیا سے گزرے ہوئے کئی سینچریز گزر گئیں۔ اور پھر صدیقین obviously جو ابو بکر صدیق ہوں، عمر ہوں، یا جن کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ نے دعا کی تھی، ان کی کمپنی بھی اب پاسبل تو obviously عام انسان کے لیے نہیں ہوگی، کہ صحابہ بھی اب اس دنیا میں کہاں ہیں۔ اور پھر نمبر 3 پہ اسی آیت میں آتا ہے والشہداء، اور جو شہید ہوں گے اللہ کے راستے میں، جو شہید ہو جائے گا obviously وہ جب زندہ ہی نہیں ہوگا تو اس کی کمپنی میں کوئی بندہ کیسے رہ سکے گا اور فائدہ کیسے اٹھا سکے گا۔ تو لاسٹ جو بات اس آیت میں آئی والصالحین، کہ صالحین کے ساتھ اس کا انجام ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ تو یہ ایک آخری راستہ جو نمبر 4 اس آیت میں آیا، یہ آج کے زمانے میں بھی ہمارے لیے پاسبل ہے، اور ہر بندہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے obviously۔ تو یہ جو صحبت کا اثر ہوگا، یہ وہ چیز ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر کی اطاعت کرنے پر انسان کو چلنے کے لیے اس کا چلنا آسان بنا سکے گی، کیونکہ اس کے علاوہ جو دوسرا راستہ ہوگا وہ obviously وہ پھر ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہی نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے اس میں بہت سارے لوگ اس میں، کیونکہ حدیث پاک میں آ رہا ہے المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا یا جس کے ساتھ وہ رہنا پسند کرے گا۔ تو یہ عام طور سے آج کل اس پہ اپلیکیبل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس کا اطاعت گزار ہوگا۔ اگر وہ جب کلیم کرے گا فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، جب وہ یہ کلیم کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور جب وہ اطاعت کرے گا تو پھر ہی وہ ڈیفینیٹلی کلیمنٹ، اس کا جو کلیم ہوگا وہ صحیح ثابت ہوگا کہ ہاں یہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر جو کلیم کرے گا محبت کا، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بجائے معصیت میں مبتلا ہوگا، جیسے کہ رابعہ بصری نے فرمایا کہ تو اللہ کی اطاعت نافرمانی بھی کرتا ہے، معصیت بھی کرتا ہے، اور پھر کلیم بھی کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اگر اٹ از لاجیکلی ناٹ پاسبل۔ اگر ایک انسان ہے، اس کو ایک دوسری کسی ایک لڑکے کو کسی لڑکی سے یا کسی وائس ورسا محبت ہو، یا وہ کلیم کرے کہ مجھے پسند ہے یا مجھے بہت وہ ہے، تو وہ اس کے اطاعت کا فیکٹر اس کے اندر آٹومیٹکلی کریٹ ہوگا، اور جب اطاعت کا فیکٹر نہیں ہوگا تو obviously وہ لاجیکلی بات پاسبل ہی نہیں ہے
کہ وہ اس سے محبت کا یا پسند کرنے کا کلیم کر سکے. اور بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح جب اس نے کہا فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہو یا انس رضی اللہ عنہ ہو یا یہ جتنے بھی صحابہ کرام کلیم کر رہے ہیں، تو اس کا مین مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی اصل اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، اور اصل میں اس کی اطاعت کو ہی اپنی سکسیس کا اور اپنی ایٹرنل بینیفٹ حاصل کرنے کا، ریوارڈ حاصل کرنے کا راستہ سمجھ رہے ہیں. اور یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کے لیے ہر مسلمان بھی دعا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا. تو عام ظاہر ہے ہم جیسے کمزور لوگوں کو یہی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہم ارزقنا حبک و حب رسولک و حب من ینفعنا حبہ عندک. اللہ ہمیں ان میں اگر ان جیسا نہ بھی بن سکیں تو بھی ان سے محبت کرنے کا یا ان سے قریب ان کی معیت میں، ان کی کمپنی میں رہنے کا شوق اور جذبہ اور خواہش اور ڈیزائر اور وش عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.